الحمد لله الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات پکی اور یقینی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا، متاع الدنیا قلیل، دنیا میں آدمی جتنا بھی جیے بہت مختصر جیے گا۔ ایک طرف تو صراحتاً اعلان کیا کل من علیہا فان، دنیا میں جتنی چیزیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور فرمایا ایک ذات ہے جو باقی رہے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو باعزت ہے۔ اور ہوگا کیا؟ انسان مرے گا، ایک دن آئے گا جس میں قیامت برپا ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ تمہیں ضرور بھی ضرور جمع کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت آ کر ہی رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ میں اور آپ کہوں تاریخ میں، وقت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وقت کا اعلان کر دیا کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، اس دن قیامت آئے گی، لیکن کس دن آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ حساب کا دن کیوں؟ قیامت کے دن کا دوسرا مطلب ہے حساب کتاب کا دن، ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ، حساب کتاب کا دن، انصاف کا دن، فیصلے کا دن، اسی کو قرآن مجید کے اندر کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس دن اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی، اس دن اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دن کا ہونا کیوں ہے؟ ہم اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کا تذکرہ کر رہے ہیں، جمعہ کے بیانات میں اور دیگر بیانات میں علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا مذاکرہ کرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ قیامت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بے حس اور غافل انسان قیامت کی یاد سے، اس کے تذکرے سے، غفلت سے باہر آ جائے، اور جسے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا یقین نہیں ہے، حساب کتاب کے دن کا یقین نہیں ہے، وہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اس مذاکرے کے ذریعے سے تھوڑا اپنے غافل دل کو اللہ کی طرف مائل کرے، اس وجہ سے یہ جو ہے قیامت کا مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ ہوگی نہیں، جب ہونی ہے تب ہوگی، جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، ایسے بولنے والوں کے لیے دلائل دے کر سمجھانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے کتنی بڑی بات کہی۔ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ کیا بولے؟ یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ لیجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ انسان نے اعمال کے اعتبار سے چاہے اچھے اعمال کیے ہوں چاہے برے اعمال کیے ہوں، اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ قیامت کا دن اس لیے واقع ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن امیر سے امیر بھی غریب بن جائے گا،
उस दिन बड़े से बड़ा रिश्तेदार भी रिश्तेदार का दुश्मन बन जाएगा। उस दिन अल्लाह का जजमेंट चलेगा, अल्लाह का फैसला चलेगा। दुनिया में अगर कोई जज था, दुनिया में अगर कोई जज था, वो जज भी उस दिन क्या बन जाएगा? मुजरिम बन जाएगा। उसकी भी जजमेंट काम नहीं आएगी। ये ओहदा, ये नसब, ये सब कुछ उस दिन खत्म। अल्लाह के सामने कोई ये नहीं कह सकेगा मैं दुनिया के अंदर जज के ओहदे पर था, मैं वकील था, मैं जज था, मैं फलाना था, मैं फलाना था। अल्लाह कहेगा तू कुछ भी नहीं, तू सिर्फ मेरा बंदा है। यहां तेरा ओहदा नहीं चलता, यहां तेरा रुतबा नहीं चलता। वहां मुफ्ती भी कोई फतवा नहीं दे सकेगा अल्लाह के सामने। मुफ्ती भी कोई फतवा नहीं दे सकेगा, ये कह नहीं सकेगा कि मैं मुफ्ती हूं, मेरे हाथ में थोड़ा फैसला फरमाए। नहीं कहेगा, मुफ्ती तो तेरा एक ओहदा था, ये बता तू मुसलमान बनकर आया है नहीं आया है। ये है कयामत का दिन, फैसले का दिन। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत के अहवाल को इस तरह बयान किया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला से डरो। वख्शौ यौमन, और उस दिन से डरो, ला यज्जी वालिदुन अन वलदिही, जिस दिन बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाजिन अन वालिदिही शैआ, और उस दिन बेटा अपने बाप के भी काम नहीं आएगा। यहां उम्मीद होती है दुनिया में एक बाप को कि मेरा बेटा मेरा वारसदार है, मेरा सिफारिशी बन सकता है, मेरा मददगार बन सकता है। दुनिया के अंदर किसी मामले में फंस गया तो मेरा बेटा वकील को पैसे खिलाकर थोड़ी हक में, मेरे हक में फैसला कर सकता है, मेरा बेटा जज से बात कर सकेगा। लेकिन आखिरत में बेटा चाहे जज हो, बेटा चाहे वकील हो, न बेटा बाप के काम आएगा, न बाप बेटे के काम आएगा। इसी को कुरान ने बयान किया और क्या फरमाया, इन्ना वअदल्लाहि हक्कुन, ये अल्लाह का वादा होकर रहेगा, सच्चा है, इसके होने में कोई शक नहीं है। एक दिन कयामत बर्पा होगी, एक दिन कयामत वाक़ई होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लोगों से, ऐ लोगों, फला तगुर्रन्नकुम बिल हयात, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। कभी भी अपने मरने को ना भूलो, कभी भी अपना हिसाब किताब अल्लाह को देना है, इस दिन को भूल कर जिंदगी न गुजारो। तुम्हें दुनिया धोखे में न डाले। तुम दुनिया के पीछे चलकर इतने पागल न बनो कि तुम्हें सिर्फ दुनिया दुनिया ही समझ में आए और आखिरत को तुम फलसफा समझने लगो, आखिरत को तुम कहानी और किस्सा समझने लगो। यकीन जानिए दुनिया कहानी और किस्सा है, यहां खत्म हो जाना है, लेकिन आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है, कयामत आकर रहेगी। और क्या बोले, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह से धोखा देने वाला तुम्हें धोखा न दे। अल्लाह से धोखा देने वाला कौन है? शैतान। शैतान तुमको दुनिया के अंदर धोखे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर न करे। तुम इसके पीछे न चलना, ये बर्बाद करके रखेगा तुमको। और कयामत के बारे में फरमाया, व अन्ना साअत आतियतुन ला रैब फीहा, कयामत आकर ही रहेगी, ला रैब फीहा, इसके आने में जर्रा बराबर भी शक और शुबान नहीं है। और एक जगह तो फरमाया कयामत आकर रहना ये दूर की बात है, अब तो हाल ऐसा है मेरे अजीज साथियों, कयामत बिल्कुल करीब है। क्या है? अब वो दौर आया है जिस दौर में मैं और अब जिंदगी गुजार रहे हैं, अब वो जमाना आया है जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कयामत आने वाली है नहीं, बल्कि कयामत करीब है। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल हम कयामत के करीब वाले दौर में हैं, पता नहीं कब आएगी। इसलिए फरमाया वमा युद्रीक अस्साअतु करीब, वमा युद्रीक अस्साअत करीबुन, आपको क्या मालूम कि कयामत करीब है। यस्तअजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनून बिहा, कयामत के आने में वो लोग जल्दी करते हैं जिन्हें कयामत के आने में कोई यकीन नहीं है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते। वल्लज़ीना आमनू मुशफिकून मिनहा, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो कयामत के दिन से डरते हैं। आएगी तो क्या होगा हाल हमारा, कैसे होगा हाल हमारा। वयअलमून अन्नहल हक़,
مسلمان یہ جانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا، جو گناہوں میں ملوث ہے، جو رات دن دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ نہ اپنے مرنے کا اقرار کرتا ہے نہ قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اس کو جھٹلائے گا، وہ ایک ہی بات بولے گا، جب تک دنیا میں حساب مزے کر کو جانا، مرنے کے بعد کا کون دے کیا، انہیں یہ بولے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا، الا کان کھول کے سن لو، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جو لوگ قیامت کے ہونے میں اور قیامت کے آنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہونے والی نہیں ہے، یہ جھوٹی افواہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قیامت کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے، قیامت کے ہونے کو جھوٹی افواہ سمجھتا ہے، بیکار کی بات سمجھتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا وہ دراصل گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اسے دنیا نے پاگل بنا رکھا ہے، اسے آخرت کی بے فکری نے اس کو اپنے مرنے کا دن اور حساب کتاب کا دن بھی بھلا دیا ہے۔ اور فرمایا قیامت اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، اس کا ظہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے ایک واقعے کے ذریعے سے بھی بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے چلے گئے، یہ واقعہ مدینے کی ہجرت کے 5 سال پہلے کا ہے، مدینے کی ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ جب مکہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ وہ جو تم کہتے ہو نا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، وہ کب آنے والی ہے؟ اور ایک بات ہے، تم نبی ہو، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہمیں ایک ثبوت دو۔ کیا دو؟ ہمیں ایک ثبوت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ یہاں ہمارے نبی کی شان بھی بیان کی گئی ہے اور قیامت کی نشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اوپن کر کے بھی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بتایا دیکھو قیامت ہوگا تو منظر ایسا ہوگا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بکھر جائے گا، سورج کی روشنی چھین لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس وقت یہ واقعہ بنا کر بتایا کہ قیامت جب ایسا ہوگی تو ایسا ہوگا، بتاؤ کیا تیاری کی ہے وہ قیامت کے لیے۔ اور اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین پر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہے۔ اب تو تمہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ضروری سمجھا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا جملہ قرآن نے نقل کیا۔ دیکھیے، جو آدمی ہٹ درم رہتا ہے، جو آدمی ضدی رہتا ہے، جو آدمی دنیا کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، اس کو تم کتنی بھی اچھی باتیں بتاؤ، وہ دل کا بہت گھٹ ہو چکا ہوتا ہے، اسے اچھی بات ہضم نہیں ہوتی، اسے سچی بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ مکہ والے، ان کا کچھ حال ایسے تھا، اللہ نے آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ خدا کا اقرار کرے۔ ان میں سے ایک نے کہا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ نے کھلے طور پر ان کو آیتیں دکھائی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگایا۔ وَكَذَّبُوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ انہیں اپنے حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کل امر مستقر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر دن کے ختم ہونے کا ایک وقت ہے، ایک دن آئے گا، قیامت ہوگی۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ،
قیامت جو ہے اتنی خطرناک ہے، فرمایا ادھا و امر، قیامت کا دن بہت سخت دن ہے اور بہت ہی کڑوی چیز ہے قیامت۔ قیامت جب آئے گی انسان کے چکے ڈھیلے ہو جائیں گے، اچھا اچھا آدمی بھی ننگا پنگا ہو جائے گا، کوئی حالت اور کوئی حالت پر ترس کھانے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں يسألك الناس عن الساعة، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قل، اے نبی جی آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی۔ لیکن لوگوں نے یہ بھی پوچھا کیسے آئے گی؟ یعنی آنے سے پہلے کچھ اس کے، جیسے بخار آنے سے پہلے کیا ہوتا؟ سردی ہوتی۔ بخار آنے سے پہلے کیا ہوتا؟ سر کا درد ہونے لگتا۔ اب قیامت آئے گی تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اور ایک دم سے آ کے پکڑے گی یا سلو آ کے پکڑے گی؟ قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ خطرناک ہے۔ فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فرمایا کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت تو تمہیں اچانک آ کر پکڑے گی۔ کیسے اچانک آ کر پکڑے گی؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ نے قرآن میں کہا اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ آج کے زمانے میں قیامت کی نشانیاں بہت سی ہیں۔ فی زمانے کے اعتبار سے 2 نشانیاں 3-4 نشانیاں بتاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں پر غلامی کا زمانہ آئے گا، مسلمان غلام بن کر جیئیں گے۔ دیکھو آج کے حالات، قانون کے غلام بن چکے ہیں مسلمان، یہ حالات ہے آج کے۔ مسلمان غلام بن کر جیے گا، مطلب یہ ہے مسلمان اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرے گا اور مخلوق کی فرما برداری بہت کرنے لگے گا۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر کی بیٹیاں لڑکیاں اپنے ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں گی اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ جو اپنے مذہب کا نہیں ہوگا اس کے ساتھ بھاگ کر اپنا دین اور ایمان دونوں بیچنے لگیں گی۔ یہ وقت آنے لگا تو تم سمجھ لینا کہ اب تم قیامت کے قریب ہو۔ قرآن نے ایک جملہ کیا فقط جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے نہیں ہے؟ حالات اٹھا کر دیکھو، جائزہ لو۔ اور دوسری نشانی بیان کی العالۃ ریاشائی یتطاولون فی البنیان، معمولی بکریاں چرانے والا معمولی آدمی، ایسے آدمی بڑے بڑے گھروں میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ معمولی بکریاں چلانے والے بڑے بڑے گھروں میں ہوں گے۔ مطلب کیا؟ جن لوگوں کے زندگیوں میں اطاعت خداوندی نہیں ہوگی لیکن وہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے سپنے دیکھیں گے اور غریب امیر بن جائے گا، امیر غریب بن جائے گا۔ جب یہ حالات آنے لگے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت کے بالکل قریب ہو۔ پہلے ہم سب لوگ جھوپڑوں میں بہت خوش تھے، آج بڑی بڑی عمارتوں میں غریب آدمی بھی رہتا ہے مگر خوشحال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ قیامت کے قریب ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور دوسری نشانی فرمایا امانتیں ضائع ہونے لگی تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، حکومت ان پڑھ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ 10 سال سے ہم قیامت کا سامنا کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ایک ظالم حکومت کے ہاتھ میں ہے اور ظالم حکومت مسلمانوں کو جو ہے در در کے جو ہے
दर दर के फेरे लगा रही है। कभी हमारी मस्जिदों पर हमला होता है, कभी जो है हमारी नमाजों पर बात होती है, कभी हमारी अजानों पर बात होती है। समझ लेना ये सब कुछ कयामत की निशानियां हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसे के हाथ में दी गई है जो उसका अहल ही नहीं है। अमानतों को जाये करने का यह मतलब है। और 10 साल से हम इसी धोखे में जी रहे हैं, और 10 साल हम कयामत के माहौल में गुजर रहे हैं, लेकिन हमें कयामत का एहसास नहीं है। ये चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया। और क्या फरमाया? कयामत कितनी खतरनाक चीज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत एक बहुत भयानक चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, कयामत जब आएगी अचानक जमीन फट जाएगी। हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को दूध देना भी भूल जाएगी। मां अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन जब कयामत आएगी आसमान फट जाएगा तो होगा क्या? बोलो। दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी। बोलने का मतलब यह है कयामत जब आएगी अपने को पड़ी हुई होगी, कोई किसी का क्या नहीं बनेगा, मददगार और पुरसाने हाल नहीं बनेगा। दूसरी बात फरमाया वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। इतना खतरनाक होगी कयामत। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, फरमाया तुम देखोगे कि लोग मदहोश है, लोग पागल हैं। वमा हुम बिसुकारा, कुरान हकीकत बयान करता है लोग पागल और नशे में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, फरमाया असल मसला तो यह है कि अल्लाह का अजाब इतना सख्त होगा, लोगों के ऊपर दीवानगी चाहिए हुई होगी, लोग यहां वहां भागने लगेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, जब क्या होगी? एक चीख आएगी कयामत की। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कयामत इतनी खतरनाक है कि बाप अपने बेटे से भागेगा, माँ अपनी औलादों से भागेगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इतनी सख्त होगी और ये चीज बिल्कुल करीब है, करीब है फरमाया कुरान ने भी और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कयामत इतने करीब है, लोगों का क्या हाल है? 3 मिनट के बाद बची है। कयामत इतने करीब है और लोगों का क्या हाल है? फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। कयामत यानी क्या? कयामत यानी हिसाब किताब का दिन, कयामत यानी फैसले का दिन, लोगों के फैसले का दिन, हिसाब किताब का दिन करीब है और लोग गफलत में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। किसमें जिंदगी गुजार रहे हैं? दिन ब दिन हम मरने के करीब हो रहे हैं, दिन ब दिन हम आखिरत के करीब हो रहे हैं, दिन ब दिन हम कयामत के करीब हो रहे हैं। यहां साल गुजरने वाला है, यहां दिसंबर का महीना जो है शुरुआत में है, यहां अभी खत्म होगा, यहां नया साल आएगा। लोग नए साल को हासिल करते रहेंगे और गुनाह करते जाएंगे, कोई तौबा नहीं करेगा, कोई अल्लाह के करीब होना नहीं चाहेगा। हम बिल्कुल इस वक्त कयामत के दहाने पर है, हम इस वक्त बिल्कुल कयामत हमारे सर पर खड़ी है, या यूं समझो हम खुद कयामत के करीब है। इतने करीब है, हमारा कब हिसाब किताब होगा पता नहीं, इतनी निशानियां निकल चुकी है, पता नहीं कि कब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दिन फरमा दे, वो फैसला फरमा दे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरमाया लेकिन हदीस में वो दिन जुमा का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? वो दिन जुमा का दिन होगा। और फरमाया हदीस में यह भी कि जुमा के दिन तमाम के तमाम लोग, फरिश्ते, समंदर, पूरी मखलूक अल्लाह से डरती है, लेकिन नहीं डरती तो ये मखलूक है। इंसान और जिन्नात कयामत से, जुमा के दिन से नहीं डरते, बाकी मखलूकात डरती है कि कहीं जुमा के दिन कयामत ना हो जाए और हमारी हालत खराब ना हो जाए। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे साथियों, जुमा के दिन जल्दी आने का एहतिमाम करें। जुमा के दिन जो है ये जो बात आपके सामने पेश की जाती है, इसको जल्द अज जल्द आकर सुनने का एहतिमाम करें। एक दिन काम को आगे पीछे कर ले। ये जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, इस दिन को ईद की तरह मनाएं, इस दिन को इबादत का दिन बनाए। बराए करम इस दिन भी गफलत से न गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने की तौफीक नसीब फरमाए और आखिरत की तैयारी की भी तौफीक इनायत फरमाए।